نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں اس دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے. ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی ساڑے دلان دی نیک جات شری مراداں پوریاں فرمائی مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائیں. قرآن سے سلام و غلبہ عطا فرمائیں. کافراں منافقاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں لوگ نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں اور ان دے شر تو بچائیں. غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں. کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جلہ شان ہو ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائیں. بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے. حق اور یقین فنا فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور اسم اعظم اللہ جل شانہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور و محویت فناف ذکر سلطان الاذکار حقیقت صلوات فقر محمدی سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ اور عمل قرآن و سنت دا کمال عطا فرمائے. قابل سادہ طرح موضوع سامین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دے فضائل و برکات نے. قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا. اس سرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے. اللہ سونے ایسا پاک جو فرمایا جو کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پائی دے نے۔ اے ایمان والیو، تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام پائی دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک دے اندر یصلون جڑا ہے اے سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ فرما رہا کہ میں ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہنا ہے، ہمیشہ، تاتوں لی کوئی نہیں، ہر ویلے۔ اور میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت ہمیشہ برساوندا رہے۔ تو اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کریم جی رب سونے دسیا کہ ایمان والے کہڑے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب سونا فرماندا ہے ایمان والے او نے، مسلمان او نے رب سونے نا جنونی عشق کردے، ٹوٹ کے بڑی والہان کی وارفتگی نہ فنا فی توحید ہو کے غرق فی توحید ہو کے قلباً ذات مولا جی ڈب کے۔ یعنی ایمان والے او نے جڑے ذات مولا چ ڈبے رہندے نے ہر ویلے، ماسو اللہ تو کل ہی بے رغبت بے دھیان ہوندے نے، اور ماسو اللہ تو اتنا بے رغبت و دھیان ہوندے، کوشش بھی کرنا انہاں دا خیال نہیں ہوندا، انہاں نوں فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوندا۔ اے ایمان والے، اللہ سونے فرمایا۔ پھر قرآن کریم جی رب سونے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی سونی پاک زبان جو یہ گل فرما دیو مسلماناں نوں کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دیو، یعنی تانوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو چکی ہے، ایمان بھی تانوں نصیب ہو گیا، عشق مولا بھی تانوں دی روح نصیب ہو چکی ہے، تو پھر تسی میری اتباع کرو، اس لئی کہ تاکہ تانوں ایمان دی حقیقت حاصل ہو جائے، حقیقی ایمان تانوں نصیب ہو جائے۔ میری اتباع کرو، پھر اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے نال عشق کرے گا، اور تانوں ایمان دی حقیقت تو نوازے گا۔ یہ اللہ سونے نے یہ صاحب پاک جو اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں اس واسطے بلایا تاکہ انہوں نے ایمان دی حقیقت نصیب ہو جائے، اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری نصیب ہو جائے، اور میری بارگاہ تک بھی انہوں نے حاضری نصیب ہو جائے، اور میرے دیدار دی نعمت انہوں نے مل جائے۔ کتاب رب سونے تھے اپنے عاشقاں نوں بلایا، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلایا اے انعام دینا واسطے۔ قرآن کریم چ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت سونے رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے آ، انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، کہ اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، دنیا آخرت جینوں جدوں جداں چاہے اپنا دیدار کرائے۔ پھر سورہ نازعات دی 44ویں آیت سونے رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَہَا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرما دے اگر اللہ دے دیدار دی تمنا ہے تو اللہ سنو کو دل دیاں آنکھاں مانگ، اس لئی کہ دیدار مولا دل دیاں آنکھاں نہ ہوندا، ظاہری آنکھاں نہ نہیں۔
جڑا ظاہری ہے کھانا دار مولا دا قائل ہے کافر ہے۔ اقبال تاں فرماندے اللہ سونے کو مانگ اور یہ واسطے محنت کر۔ اقبال فرماندے نے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ فرماندے ہیں چل بولے اوتے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانا مننے۔ سچے اللہ والے نہ غافلاں دور رہندے نے، سب تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کر دے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ سانو چاہیے یہ نعمت حاصل کرنے واسطے صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، اخلاص و رضا دے پیکر، بت شکن سرفروش فنا فی توحید، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اخذ فیض کریے، انہوں کو اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب دے ذریعے اللہ سنے نہ ہو جائے یہ نوری رابطہ۔ پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسئلہ ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت، اور ذکر و درود دیے محنت کریے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم جی رب سونے سورہ نحل دی 9ویں آیت فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ سدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا اور سدھا رستہ اللہ تک پہنچدا، یعنی اے وہ سدھا رستہ جڑا اللہ دی بارگاہ تک جاندا۔ ویسے تو کائنات دی ہر لہر اللہ دی بارگاہ تک جان دا ایک رستہ ہے، دروازہ ہے، لیکن وہ بہت لمبا دروازہ، شارٹ کٹ رستہ انسانی دل ہے۔ جی حضور سلطان بہت فرما دے تن رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتے ہو، بقول شاعر کے دل کے آئینے میں جلوہ عیار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اور اس سدھا رستہ جڑا رب سونے نے ہر نماز دی ہر رکعت دے وچ یہ دعا کرن دی سانو تعلیم دتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سونے سانو سیدھے رستے تے چلا، یعنی ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں اللہ سونے اپنی بارگاہ تک رسائی حاصل فرما، اپنے دیدار دی نعمت و نواز۔ اللہ سونے کہنا دعا کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عشق مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی جمیں اقبال فرمان دے ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرمان دے عشق مولا نے مینوں پلک چپکن تو پہلے نور و ظلمت دے 70,000 پردیاں چو گزار کے، جہاں حدیث پاک ذکر ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا اور فقر محمدی دا کمال عطا کرواتا۔ اے نعمت آتی اللہ آتی رسول نہ ملنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ ملنی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں، واحد ایک کو ذریعہ خلاف رسول ہونا، اتباع رسول کرنا، کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابق اور پیروی کرنا، انہوں دے نقش قدم دے چلنا، انہوں طریقے دے چلنا، انہوں دی سنت دے مطابق چلنا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرنا، خواہشات نفس نو ذبح کر دینا، لا الہ دی نفی اللہ رضا اس بات حاصل کر کے سراپا ہی مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننا، سراپا ہی مرضی مولا بن جانا، پھر ایک کمال میسر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب سونے نے اپنے عاشقاں نو، اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلایا کہ میں لا شریک ذات ہاں، تے درود پاک پڑھ کے میں نہ شریک ہو جا۔
اللہ اکبر۔ صلو سلوات، سلوات دے معنی دعا دے، جدی نسبت اللہ کی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے انوار رحمت برسانا، جدی نسبت فرشتے اور مومنوں کی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ تے رب سونے نے اپنے بندیاں تے اپنے عاشقاں تے خاص انعام کیتا کہ تاکہ تسی اپنا مقصد حیات حاصل کر سکو۔ میری دائمی تجلیات حاصل کر سکو، تو وہ ذریعہ رب سنے دسیا وہ ہے درود پاک۔ اور پھر خاص ایک انعام اپنے بندیاں نو اپنے عاشقاں نو اللہ سنے دیتا، وہ ہے وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیج دیا کرو ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا۔ پھر آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو، مقام نو کوئی نہیں پا سکتا، بلکہ کوئی ولی نبی آپ دے شان و مقام دی گردے راہ نو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خدا فرماندے کہ میں اللہ سونے دے قربے خاص رہنا ہے، جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں۔ میرا اللہ مینو کھلوندا بھی ہے، مینو پڑھوندا بھی ہے، میں تواڈے ورگا نہیں ہے۔ بدبخت ہے، گستاخ، کم بخت ہے، کور چشم ہے، مردہ دل نے، بے حضور گندے لوگ نے جڑے گل کہندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے۔ استغفر اللہ۔ یہ یزیدی لوگ ہے، یزید دی مانوی اولاد ہے لوگ، یہ حسینی نہیں۔ سچے حسینی تو فنا پھر رسول ہوندے نے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی شان و عظمت بیان کرن دا پروگرام سوچیا تے انتہائی غور و فکر تو بعد اخیر آپ دی سوچ، عقل نے، قلم نے، علم نے جواب دیتا تے بے اختیار آپ نے لکھیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت لوگ جنہاں دے سینے اندر نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچیا بسیا۔ بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرماندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڈے کمبلی کالے۔ آپ فرماندے کہ سانو کوئی کم نہیں کہ ساری زندگی الفت مصطفیٰ گزاری ہے، آپ دی اطاعت گزاری ہے۔ آپ دنیا بھی ساری مدد فرماؤندے رہے، موت ویلے بھی فرمائی، قبر بھی مدد فرماؤں گے، آخر بھی شفاعت دلواؤں گے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ اسی کنے خوش قسمت ہے کہ سانو اللہ سونے آپ دا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی بننے واسطے دعاواں کردے ہوندے سے۔ درود پاک دنیا دا واحد و وظیفہ ہے جڑا قبول ہی قبول ہے، جہدی قبولیت کوئی شک نہیں۔
اس لیے کہ اس درود پاک دے اندر اللہ سونے دی اور انہوں نے فرشتیاں دی اور ایمان والیاں دی شرکت ہے۔ درود پاک عظیم ترین خزانہ ہے، اکثر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، آب حیات ہے تے جنہیں پڑھ گیا انہوں حیات دوام مل گئی، جویں حضور سلطان مو فرماؤں دے ہے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دے جیوے ہو۔ اللہ والے ساری زندگی درود پاک پڑھ دے جاندے نے تے اسے واسطے ہوں وہ اپنی قبرہ زندہ نے، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ نے، مختار نے، نور حقیقت محمدیہ دے اکسی ظہورات دے ذریعے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور اپنے نورانی جسد پاک نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، تاج ختم نبوت سجایا ہویا، آپ دی شان جڑی ہے سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سونے ہیں صفی اللہ حضرت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب اللہ کا تاج پہنایا جڑا صرف آپ ہی نو حاصل ہے۔ آپ دا نام پاک انہی برکتاں والا ہے کہ جڑا بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے ہوتے کڑی درود پڑھنا واجب ہے۔ اسی اگر اپنے منہ نو ہزاراں واری دنیا دے ارکاں گلاباں نال ارکاں گلاباں نال دنیا دے قیمتی تو قیمتی عطراں نال امبرا مشکاں نال بھی پاک کریے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل کما حق ہوئے منہ پھیر بھی نہیں ہوندا۔ جنہاں نام پاک انہی شانہ والا انہوں دی شان دا کیا کہنا، اللہ جاندہ آپ دی شان نو، یہ آپ جاندے نے۔ سانو تو انہی خبر ہے جنہ کر اللہ سونے قرآن پاک دسیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا یا سچے علماء مشایخ نے دسیا۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص حالت یا وقت دی قید نہیں، تے درود پاک وہی اللہ دے ہاں قابل قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ احادیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضائل و برکات درود پاک دے بارے آئے جنہاں وچ مختصر جنہاں خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے رہے کہ جینے میں تے ایک واری درود پاک پڑھے اللہ سونا او دے نام اعمال چ 10 نیکیاں لکھدا، او دے 10 گناہ مٹاوندا، او تے 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا، او دے 10 درجے بلند کردا۔ اور درود پاک پڑھن والا حشر نو او دا موڈا میرے موڈے نہ لگے گا، اور یہ درود پاک انسان دے اندر نو نورانی کردا ہے، انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کردا ہے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاندا، حضوری خدا لے جا کے درود دیدار مولا دی نعمت دلوا دیندا ہے جڑا ساڈی زندگی دا مقصد ہے۔ درود پاک ہر دکھ دا علاج ہے، ہر بیماری دا، ہر غم دا، ہر پریشانی دا، ہر مسئلے دا حل ہے، خواہ ظاہری ہوئے، خواہ باطنی ہوئے، انفرادی ہوئے یا اجتماعی ہوئے۔ خوش قسمت اور سینہ جی دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے اور وہ آپ دی اتباع فنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا واحد ذریعہ الفت مصطفیٰ درود پاک آپ دی اتباع۔ خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب دا اسوہ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہی واحد ذریعہ ہے دنیا آخرت دی کامیابیاں دا اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا۔ باقی جننے بھی رستے نے وہ سارے شیطانی رستے نے، غیر فطری رستے نے، استحصالی رستے نے، تباہ و برباد کرنے والے رستے نے۔
اور یہ درود پاک انسان نو پرسرات تو آسانی نہ گزار دے گا، حوض کوثر سے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت دلوائے گا۔ اتنے سارے چاہیے دن رات درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیے، یہ قدم نو پہچانی ہے۔ آج موقع ہے، سان دی دوری چل رہی ہے، گزرے وقت آنا نہیں، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ لمحہ قیمتی ہے۔